السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم انسان کو کس طرح بدلتا ہے، قرآن کریم انسان کے اندر کس طرح تبدیلی لاتا ہے اور قرآن کریم کے انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا جواب ہم قرآن کریم سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم 3 طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اثرات انسان کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اثرات انسان کے دل پر بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اثرات انسان کی نفسیات پر بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کریم سے ان لوگوں کی کھالیں کانپ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب وہ اللہ کے نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے انسانی جسم پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے۔ تو یہ انسان کے دل پر قرآن کریم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا فما جلاؤها، اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت، یعنی قرآن کریم کی تلاوت انسان کے دل کے زنگ کو دور کرتی ہے اور دل کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوع بنا دے اور میری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو قرآن کریم انسان کے دل کو باغ و بہار کر دیتا ہے، انسان کے سینے کو منور کرتا ہے، انسان کے غموں اور دکھوں کو دور کرتا ہے، انسان کی ٹینشن، پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو قرآن کریم انسان کے جسم پر بھی، انسان کے دل پر بھی اور انسان کے نفسیات پر بھی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور اس طرح انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اوپر یہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہماری کھالیں نہیں کانپتی، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، ہمارے دل بے چین اور مضطرب ہیں، ہمارا سینہ منور نہیں ہوتا اور ہماری پریشانی اور دکھوں کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن کمنٹ سیکشن میں آپ نے بھی اپنی رائے دینی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔